آپ کی یاد میں مجالس کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج کی ہماری مجلس حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ آئندہ منڈے کو جو ہماری مجلس ہوگی وہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے 25 صفر کو ان کا عرس ہوتا ہے، اور اس کے بعد والی جو مجلس ہے وہ حضرت مجدد الفسانی حضور شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ایصال ثواب کے لیے، اور اس مہینے میں جتنے بھی بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے ہماری یہ مجالس ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاکان امت کے افکار کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے بالخصوص جو صحابہ اکرام حضور پر ایمان لائے ان کے دلوں پر خصوصی توجہ دی ہے، اور ان کے دل کو اس طرح پاک کیا، ان پر ایسی نظر رحمت فرمائی کہ خود رب کریم نے قرآن حکیم فرقان مجید میں ان کے دلوں کی تطہیر اور ان کے دلوں کی پاکی کے بارے میں وَيُزَكِّيهِمْ کہہ کر کے بتا دیا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جب صحابہ بیٹھتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے، اور وہ جب دین سیکھتے اور دین پر توجہ دیتے اور دین کے احکام پر عمل کرتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان پر خوش ہو کر جب نظر رحمت فرماتے تو حضور کا ان پر نظر رحمت فرمانا خدا کو اتنا پسند آیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنے والے جو صحابہ ہیں جس طرح وہ ظاہری طور پر صاف شفاف اور اجلے ہوئے نظر آتے ہیں، میرے محبوب کی نگاہ کے فیض سے اور ایمان اور اسلام کی برکت سے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کے اندر کو ان کے دلوں کو بھی پاک کر دیا، اور جس کا دل پاک ہو جائے اس کی سمت درست ہو جاتی ہے، اس کی سمت نیکی کی طرف آ جاتی ہے۔ جس کا دل پاک ہو جائے اسے تقوی کا نور نصیب ہو جاتا ہے، جس کا دل پاک ہو جائے وہ گناہ کی وادی سے اپنے آپ کو بچا کے نیکی کے راستے پر لگا لیتا ہے، جس کا دل پاک ہو جائے اس کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں پر مومن کی بھلائی کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو ہر حال میں خیر ہی عطا فرمائی ہے، اور مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اس پر شکر کرتا ہے، اس میں بھی اللہ نے خیر رکھی ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت یا آزمائش آتی ہے یا بیماری آتی ہے یا تکلیف آتی ہے تو وہ جب اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے صبر میں بھی اجر رکھا ہے، تو مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہے۔ 2 حدیثیں میں نے پچھلے درس میں بیان فرمائی تھیں، 2 حدیثیں اس درس میں بیان کر کے ہم ذکر کر کے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ میرے سامنے حدیث پاک ہے، اس کو امام طبرانی نے نقل فرمایا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو 4 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ جس بندہ مومن کو وہ 4 چیزیں نصیب ہو جائیں تو فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، وہ یہ سمجھ لے کہ خدا بند قدوس نے اسے دنیا اور آخرت میں خیر ہی خیر عطا فرمائی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ شخص کتنا خوش قسمت ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس کی دنیا بھی اس کے لیے خیر ہے اور آخرت بھی خیر ہے۔ تو جس کو دنیا میں بھی خیر مل جائے اور آخرت میں بھی خیر مل جائے، اور ایسی خیر ملے کہ اس پر خدا بھی راضی ہو اور مصطفیٰ بھی راضی ہوں، تو اس سے بھی کوئی اچھی زندگی اور ہو سکتی ہے؟ اور وہ بالکل بڑی آسان حضور نے ان کو بیان کر دیا ہے۔ اچھا، اب ان میں سے ہم میں سے ہر وہ شخص ان 4 چیزوں کو اگر اپنا لے
تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے، آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے. ہم گناہ کی وادی سے بھی اپنے آپ کو بچا کر اور نیکی کی وادی کے اندر بسیرا کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ان 4 چیزوں کی نشاندہی فرمائی. سرکار نے فرمایا کہ ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قلباً شاکرا. حضور نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ شکر والا دل دے دے، سمجھ لو اس کو دنیا اور آخرت کی خیر مل گئی. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ بندہ مومن پر خدا کا کرم ہوتا ہی رہتا ہے. کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا رہتا ہے، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، لیکن خدا کی عطا میں کسی چیز کی کمی نہیں. اس حد تک اللہ کی عطا عام ہے کہ دیکھیں جو کافر ہیں وہ بھی شام کو پیٹ بھر کے سوتے ہیں، جو خدا کے منکر ہیں وہ سب سے زیادہ کھانا ان کو ملتا ہے یا نہیں ملتا، جو اللہ کی ذات کے منکر ہیں ان کو بھی وہ رزق دیتا ہے. اچھا، جن کو زبان ہے، قوت ہے، گویائی ہے، کمانے کی طاقت ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور کاروبار ہے، مال ہے، تجارت ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے، جو کچھ اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں ان کو بھی وہ رزق دے رہا ہے. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ پتھر کو اگر توڑے تو اس کے بیچ سے آپ کو کیڑا نکلے گا، وہ حرکت کرتا ہوا نظر آئے گا. پتھر کے اندر کیڑے کو بھی غذا وہ دے رہا ہے. سمندر کی تہوں کے اندر رہنے والی مخلوق، مچھلیاں اور اس جیسی ہزار ہا مخلوق جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ ان کو بھی وہاں رزق دے رہا ہے. یعنی کوئی بھی اس کی مخلوق میں ایسی چیز نہیں ہے، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، حشرات الارض ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، جو بھی خدا کی مخلوق ہے، وہ جس حیثیت میں اس کی زندگی ہے خدا نے اس کو اس کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق کون سی ہے؟ وہ انسان ہے. اور انسان کے بارے میں خود رب فرماتا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حسین ترین صورت کے اندر پیدا فرمایا ہے، اس کو عقل بھی دی ہے، اس کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے. تو فرمایا کہ انسان کو، بندہ مومن کو جو بھی خدا کی نعمت ملے، چاہے تھوڑی ملے یا زیادہ ملے، وہ نعمت صحت و تندرستی کی صورت میں ہو، وہ نعمت بچپنے کی صورت میں ہو، وہ نعمت لڑکپن کی صورت کے اندر ہو، وہ نعمت جوانی کی صورت کے اندر ہو، وہ نعمت بڑھاپے کی صورت میں ہو، وہ نعمت خاندانی زندگی کی صورت میں ہو، وہ نعمتیں اچھے رہن سہن اور اچھے گھر اور اچھے کاروبار کی صورت میں ہوں، وہ نعمت نیک اولاد کی صورت میں ہو، جس حال میں بھی خدا انسان کو عطا فرماتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ شکر والا دل عطا فرما دے، وہ سمجھ لے کہ فقد اوتیا خیر الدنیا والآخرہ، وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے دنیا اور آخرت دی بھلائی عطا فرما دی. دنیا اور آخرت میں خیر اس کے مقدر کے اندر لکھ دی ہے. اس لیے فرمایا کہ ہر لمحہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی اللہ نعمت دے تو بجائے اس کے کہ بندہ اس پر تکبر کرے، بجائے اس کے کہ اللہ بندہ اس پر ناشکری کرے، فرمایا کہ قلباً شاکراً، شکر والا دل جس کو خدا عطا فرماتا ہے اس کو اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرماتا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور دوسری چیز جس شخص کو نصیب ہو جائے وہ سمجھ لے کہ اسے اللہ نے دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی. اور دوسری چیز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اللہ تعالیٰ ذکر والی زبان عطا کر دی. اب آپ مجھے بتائیں کہ زبان خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرمائی ہے نا، تو بندہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کی بارگاہ میں کیا کرتا رہے؟ ذکر کرتا رہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، اور کلمہ تمجید، جو بھی کلمے ذکر کے اس کی زبان سے جاری ہوتے ہیں، بجائے اس کے وہ کسی کا برا سوچے، بجائے اس کے کہ دل میں غیبت اور حسد سوچے، بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کی برائی اور گناہ کے کاموں کی طرف دل کو لگائے رکھے، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی زبان کو فارغ وقت کے اندر اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے، فرمایا وہ سمجھ لے کہ خدا نے اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائی. دو چیزیں، پہلی چیز کیا ہے؟ شکر والا دل،
اور دوسری کیا ہے؟ لسانن ذاکرہ، ذکر والی زبان. اور تیسری چیز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، انسان کو خداوند قدوس نے جسم عطا فرمایا. بسا اوقات ہوتا ہے کہ بیماریوں کی وجہ سے، آزمائشوں کی وجہ سے انسان کو جسمانی عوارض لاحق ہو جاتے ہیں، بیماریاں لاحق ہو جاتے ہیں، کہیں کوئی معذوری آ جاتی ہے، کسی وقت کوئی جو ہے وہ تکلیف آ جاتی ہے. جیسے کتنے لوگ ہمارے ہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو سجدہ نہیں کر سکتے، بعض وہ ہیں جو کھڑے نہیں ہو سکتے، بعض وہ ہیں جو رکوع نہیں کر سکتے، بعض وہ ہیں کہ جن کو کوئی ایسی تکلیف اور معذوری لاحق ہے کہ وہ تکلیف کے باوجود وہ آتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو خدا نے جو بھی جسم دیا ہے، جس طرح کی بھی دیا، اس میں اگر تکلیف ہے، وہ اگر اس پر صبر کرتا ہے، کوئی سی آزمائش میں آ گیا، اس پر صبر کرتا ہے، لیکن اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، عبادت میں غفلت نہیں کرتا، 5 وقت کی نماز میں غفلت نہیں کرتا، خدا نے جو اس کے ذمہ فرائض لگائے ہیں ان فرائض سے غفلت نہیں کرتا، اللہ نے جو اس کے ذمہ حقوق لگائے ہیں وہ ان حقوق سے غفلت نہیں کرتا، اور اپنے آپ کو غافل نہیں رکھتا، بیماریوں کے باوجود وہ خدا کی طرف مائل رہتا ہے اور اس تکلیف پر صبر کرتا ہے. تو فرمایا جو بندہ جسمانی تکالیف پر صبر کر کے پھر بھی اپنے آپ کو خدا کی یاد سے غافل نہ کرے، اپنے آپ کو اللہ کی یاد اور خدا کے ذکر میں لگائے رکھے، فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، وہ یہ سمجھ لے کہ خداوند قدوس نے اس نے دنیا اور آخرت دی بھلائی عطا فرما دی، دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما دی. اس حدیث کا تیسرا جملہ کیا ہے کہ بیماریوں پر صبر کرنا، جسمانی عوارض کے اوپر، جسمانی تکالیف کے اوپر، جسمانی معذوری کے اوپر صبر کرنا اور خدا کی یاد سے غافل نہ ہونا. فرمایا اس سمجھ کو اس شخص کو خدا نے ذکر کو، اس شخص پر اللہ نے کرم کر دیا. تو وہ حتیٰ کہ یہاں تک ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس ایک شخص کو بخار تھا بڑا شدید قسم کا، پورا جسم اس کا تپ رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے ان کی عیادت فرمائی. تو وہ بخار کو برا بلا کر رہا تھا. جیسے ہمارے ہاں لوگ کوئی تکلیف ہو تو کہتے ہیں جی میرے اللہ کی جنازہ نکل گیا، فلانا ہو گیا، ٹمکانا ہو گیا، وہ اپنی بیماری کو کوسنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ شخص کیا کر رہا تھا؟ بخار کو برا کر رہا تھا کہ اس بخار کا ستیہ ناس ہو، اس نے میرا یہ کر دیا. تو نبی علیہ السلام نے ان کو منع کیا، انہوں نے کہا اس بخار کا برا نہ کہو، خدا کی تسبیح کرتے رہو، اس بخار پر صبر کرو، اللہ سے شفا طلب کرو. فرمایا کہ یہ بخار گناہوں کا کفارہ ہے. ایک بات، ایک روایت کے مطابق کسی کو اگر کوئی جسمانی تکلیف ہوتی ہے اور پوری زندگی وہ اس مرض کے اندر رہا لیکن وہ خدا کی یاد سے غافل نہ رہا، اپنے آپ کو عبادات سے جب غفلت میں نہ رکھا، تو فرمایا کہ وہ بیماری دنیا میں اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور آخرت میں وہ سب سے بہترین نفع کے اندر وہ شخص ہوگا. اس لیے فرمایا کہ بدنن علی البلاء صابرن، کہ جو شخص جسمانی تکالیف پر صبر کرتا ہے اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے زبان کو، اپنے قلب کو اپنے رب کی طرف لگائے رکھتا ہے اور اس تکالیف کے باوجود فرائض میں غفلت نہیں کرتا، تکالیف کے باوجود جو اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں ان کے اندر سستی نہیں کرتا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص یوں سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائی. یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زوجتن لا تبغیہ حوبا فی نفسہا و مالہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چوتھا، ایسی بیوی، جو ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، یہ ان کے لیے خاص پیغام ہے نبی علیہ السلام کا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی بیوی جو اپنے نفس میں یا اپنے شوہر کے مال کے اندر خیانت نہیں کرتی اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھتی ہے اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی کے اندر اس کے گھر کا بھی خیال رکھتی ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے اور اپنے نفس کا بھی خیال رکھتی ہے، بظاہر تو اپنے گھر میں بند ہوتی ہے لیکن جو 5 وقت میں بندہ گھر سے چل کر آ کر مسجد میں نماز پڑھتا ہے، جو اجر و ثواب اس کو مسجد میں آ کر ملتا ہے، وہ اس خاتون کو خدا گھر میں عطا فرماتا ہے. کیوں؟ کہ وہ اپنے
شوہر کے مال کی، اس کے بچوں کی، اس کے گھر کی حفاظت بھی کرتی ہے اور اپنے آپ کو خدا کے ذکر میں لگا کے بھی رکھتی ہے۔ تو جو مائیں بہنیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے گھر عطا فرمائے ہیں، شوہر عطا فرمائے ہیں، بیٹے عطا فرمائے ہیں اور وہ اپنے گھر کی کفیل ہیں، تو انہیں اپنے گھر کا، اپنے شوہر کے مال کا اور اپنے نفس کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے گویا کہ یہ خداوند قدوس کی طرف سے انہیں ڈیوٹی لگائی گئی۔ حضور نے فرمایا کہ ایسی بیویاں جو اپنے گھروں میں رہ کر اپنے شوہر کی اور اپنی عزت کی اور عفت کی حفاظت بھی کرتی ہیں، ان کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں، ان کی اولاد کی بھی حفاظت کرتی ہیں، ان کے گھر کی بھی حفاظت کرتی ہیں، بظاہر تو وہ گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا نے انہیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرمائیں۔ اس حدیث میں 4 سبق ہیں، یہ حدیث ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ پہلا کیا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ قلبا شاکرا، اپنے دل نو شکر والا بناؤ، ہر وقت خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں ایمان کا نور دیا ہے، خدا نے ہمیں عبادت کی توفیق دی ہے، اللہ نے ہمیں رسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا ہے، خداوند قدوس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، اپنے خاندانوں، اپنے وطنوں سے کوسوں دور، ساتوں سمندر پار آ کر اس ملک کے اندر بھی ہم اللہ کی عبادت میں اس کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور خدا کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر بھی ہمیں جو ہے وہ عبادت کی توفیق عطا فرما دی، اس پر ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فرمائے اپنے دل کو گناہ میں لگانے کے بجائے خدا کے شکر میں لگائیں، اپنے دل کو غیبت میں اور حسد میں لگانے کے بجائے اللہ کے ذکر میں لگائیں۔ تو پہلا قلباً شاکراً، شکر والا دل، ولساناً ذاکراً، اور ذکر والی زبان، وبدناً علی البلاء صابراً، اور جسمانی تکالیف پر صبر کرنا، اور پھر ایسی بیوی جو اپنے گھر کے اندر اپنے نفس کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی عزت اور اس کی عفت اور اس کے مال کی اور اس کے بچوں کی اور اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں خداوند قدوس نے جن کو یہ دولت عطا فرما دی وہ سمجھ لو کہ کوئی کم دولت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت کے خزانے عطا کر دیے۔ تو یہ اس ایک حدیث کے اندر کتنا بڑا زبردست سبق ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس حدیث کے اندر۔ دوسری حدیث کیا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ یہ حدیث آپ کو یاد ہو گئی نا، 4 چیزیں، شکر والا دل، ذکر والی زبان، تکلیفوں پر صبر، اور خواتین کا اپنے گھر کے اندر اپنے نفس کی اور اپنے شوہر کی کے مال کی، ان کے بچوں کی اور اپنے گھروں کی حفاظت کرنا اور ان کا خیال رکھنا اور عبادت سے غفلت نہ کرنا۔ فرمایا جن کو یہ نعمتیں مل جائیں اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث، وعن عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت فاخبرنی بشیء اتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن بصر کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا۔ قال رجلا، ایک شخص نے آ کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان شرائع الاسلام قد کثرت، اے اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک شریعت کے احکام جو ہیں بکثرت ہیں۔ شریعت کے احکام کیا ہیں؟ کثرت سے احکام ہیں، اس میں فرائض ہیں، اس میں واجبات ہیں، اس میں نوافل ہیں، اس میں تلاوت قرآن ہے، اس میں اخلاقیات ہیں، اس میں حقوق ہیں، اس میں فرائض ہیں۔ تو اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ شریعت کے احکام بکثرت ہیں، کثرت کے ساتھ احکام ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی چیز عطا فاخبرنی، بس مجھے آپ کسی ایسی چیز کی خبر عطا فرمائے۔ ویسے تو شریعت کے بے شمار احکام ہیں لیکن کوئی ایسی چیز مجھے بتا دے کہ جس کو میں اپنی زندگی میں اپنے عمل کا حصہ بنا لوں، وہ چیز میری دنیا کے لیے بھی بہتر ہو اور میری آخرت میں میری بخشش کا ذریعہ بھی بنے۔
کتنا پیارا سوال کیا۔ شریعت کے احکام تو بے شمار ہیں، میں اپنی استطاعت کے مطابق عمل بھی کرتا ہوں، لیکن کوئی ایک ایسی چیز دس چھڑو مینوں کہ میں انہوں پھڑ لیا پکڑ کر، میں وہ اتنے مستقل عمل کراں تاکہ میری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی زندگی کا ایک مشغلہ بنا لو کہ اپنی زبان کو ہر لمحہ خدا کے ذکر سے تر رکھا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، جب بھی تمہیں موقع ملے تو اپنی زبان سے کیا کرو، ذکر جاری ہو، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ۔ جب کثرت سے بندہ ایک چیز کو عادت بنا لینا تو وہ عادت اس طرح رگوں کے اندر اور دل کے اندر پیوست ہو جاتی ہے کہ آپ اگر کچھ نہ بھی کریں گے پھر بھی آپ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، قلب سے ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ تو حضور اس شخص نے کیا سوال کیا کہ یا رسول اللہ شریعت کے احکام تو بے شمار ہیں اور میں اپنی بساط کے مطابق اس پر عمل بھی کرتا ہوں، لیکن کوئی ایک ایسا عمل مجھے بتا دے کہ تاکہ میں اس کو ہمیشہ کرتا رہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اپنی زبان کو ہر حال میں خدا کے ذکر سے تر رکھو، اپنی زبان کو خدا کے جب بندہ زبان سے اللہ کا کثرت سے ذکر کرے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جس زبان سے ذکر جاری ہوگا وہ گناہوں سے بچی رہے گی، جس زبان سے ذکر جاری ہوگا وہ غیبت سے بچی رہے گی، جس زبان سے ذکر جاری ہوگا وہ برے کاموں اور بری سوچوں سے محفوظ رہے گی۔ پھر ذکر کی اللہ تعالیٰ ایسی برکت پیدا کر دیتا ہے کہ خداوند قدوس جس دل سے اور جس زبان سے ذکر جاری کر دیتا ہے تو اللہ اسے گناہوں سے محفوظ رکھ لیتا، اور یہی صوفیہ کی تعلیم رہی ہے۔ آپ دیکھیں حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب لاہور کے اندر آ کر ڈیرا لگایا نا تو پھر در و دیوار نے بھی پہچانا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ داتا علی حجویری اولیاء اللہ کا یہ مشن ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ انبیاء اکرام کے سفیر ہوتے ہیں، یہ بالخصوص اولیاء پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جتنے اولیاء ہیں یہ سارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن نبوت کے سفیر ہیں۔ تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور آئے نا سب سے پہلے انہوں نے سرکار کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لاہور میں مسجد بنائی۔ یہ جو داتا دربار میں مسجد ہے سب سے پہلے آگے داتا صاحب نے مسجد کی کیا رکھی، سنگ بنیاد رکھی، مسجد بنائی، اور آپ نے خود نمازیں پڑھانا شروع کی۔ بہت بڑے عالم تھے آپ، فقیہ تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کے آپ مقلد تھے، اور خداوند قدوس نے ظاہری اور باطنی علوم اور معرفت سے نوازا تھا کہ آپ بتائیں کہ جہاں پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے ولی جب ان کو فیض ملتا ہے تو وہ یہ کہتے وہ اٹھتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ تو جب ایک ولی کے لیے حضرت داتا صاحب کی رہنمائی یہ ہے تو عام گناہگار اور عام لوگ جو وہاں پر مستفید ہونے جاتے ہیں ان کے لیے فیض کا کیا عالم ہوگا۔ تو داتا صاحب نے مسجد بنائی، تو آپ نے جب نمازیں شروع کی تو وہاں کے جو مقامی علماء تھے، ائمہ تھے، ان لوگوں کو شک گزرا اور انہوں نے کہا کہ بابا جی نے مسجد تے بنائی ہے پر اس دے قبلے دی سمت درست نہیں ہے۔ اچھا پھر جو ہے وہ کیا کر دیا، اس بات کو مختلف جگہوں پر پھیلایا گیا، اور کچھ وہ لوگ تھے جو یہ چاہتے نہیں تھے کہ یہاں پر اللہ کا ذکر ہو اور جو ہے وہ توحید کے صدائیں بلند ہوں، کیونکہ اس دور کے اندر آج سے 1000 سال پہلے بت پرستی کا دور تھا، ہر طرف شرک اور کفر عام تھا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا اور یہ بات داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی، تو آپ نے یہ نہیں کہا جی کہ کون ہے جس نے یہ کہا ہے آؤ میں اس سے مناظرہ کرتا ہوں، مناقشہ کرتا ہوں، نہیں۔ داتا صاحب نے کہا جی کہ ایسا کرتے ہیں کہ فلاں دن میں ان تمام علماء کی جو جتنے بھی ائمہ ہیں، علماء ہیں، مفتیان اکرام ہیں، شیوخ الحدیث ہیں، اور جو اس دور کے جتنے بھی اکابر علماء اور ائمہ تھے، فرمایا کہ فلاں دن میں ان سب کی دعوت کر رہا ہوں، وہ میرے پاس تشریف لائیں۔ خود داتا صاحب نے سب کو دعوت بھجوائی، ظہر کی نماز کا وقت تھا، سارے کے سارے علماء ائمہ آ گئے۔ آپ نے کھانا تیار کرایا پرتکلف، کھانا تیار کرانے کے بعد جب ظہر کی اذان ہوئی سب لوگ نماز کے لیے آئے، انہوں نے سنتیں ادا کیا کر مسجد میں بیٹھ گئے۔
تو داتا صاحب نے کہا جی کہ یہ جو آپ لوگوں کی طرف سے اعتراض ہے کہ مسجد میں قبلے کی سمت درست نہیں ہے، تو پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں نشاندہی کر دیجیے گا۔ اور یہ نہیں کہا کہ بھائی میں نے جو کام کیا وہ صحیح ہے، فرمایا آپ علماء ہیں، آپ ائمہ ہیں، آپ مشائخ ہیں، آپ مفتیان اکرام ہیں، آپ نشاندہی فرما دیجیے گا، جس طرف آپ نشاندہی کر دیں گے میں قبلے کا رخ اس طرف سیٹ کر دوں گا۔ تو چلو پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، سب لوگ سنتے پڑھ کے بیٹھے تھے، نماز کا وقت ہوا، داتا صاحب جماعت کے وقت پر عین اپنے حجرے سے نکلے، باہر تشریف لائے، مصلی پر بیٹھ گئے۔ مصلی پر بیٹھ گئے اور آپ نے نماز ظہر پڑھائی۔ نماز ظہر جب آپ نے پڑھائی تو پڑھانے کے بعد جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا تو مسجد کے اندر موجود جتنے علماء تھے، ائمہ تھے، عوام تھے جو داتا صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جیسے ہی داتا صاحب نے ظہر کا سلام پھیرا نا، دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیرا، تو جتنے لوگ سامنے بیٹھے تھے انہوں نے جب اپنے سامنے دیکھا نا تو آگے سے حجاب ہٹا ہوا، سب نے اپنے سامنے خانہ کعبہ کو دیکھا اور لوگ طواف کرتے ہوئے نظر آئے۔ یعنی بیٹھے لاہور کے اندر ہیں، حجابات ہٹ گئے، آپ نے یہ نہیں کہا، صرف لوگوں نے آج دیکھا تو سامنے کعبہ نظر آ رہا ہے، لوگ طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، خداوند قدوس نے انہیں وہ نظر عطا فرمائی ہوتی ہے کہ ان کے سامنے سے اللہ تعالیٰ حجابات کو ہٹا دیتا ہے۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لاہور کی پاکستان، ملک پاکستان اللہ نے داتا کو عطا فرمایا، اس کے حکمران داتا، روحانی حکمران اس کے داتا علی حجویری۔ اسی طریقے سے مختلف ممالک کے اندر جو اولیاء کاملین ہیں ان کے فیوز و برکات جاری و ساری ہیں۔ یہ بابرکت مہینہ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرص پاک کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بزرگوں کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سا ذکر اور پھر دعا کرتے ہیں۔ اللہ